سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ڈسپیشنیٹلی جائزہ لے لیں استحکام پاکستان کے موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے قبل، اس لیے کہ اس کے پس منظر میں یہ چیز ہے کہ ہمیں کچھ عدم استحکام کا احساس ہے، ورنہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت نہیں۔ تو سب سے پہلے جائزہ لینا چاہیے کہ یہ عدم استحکام حقیقی اور واقعی ہے یا وہمی اور خیالی ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ دشمنوں نے، کچھ اعداء نے ایک تانا بانا بن دیا ہو جس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو، یا یہ کہ یہ واقعی ہے اور حقیقی ہے۔ اس سوال کا میرا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقی ہے، واقعی ہے، بہت شدید ہے، اور میرے نزدیک تو اس کے شواہد جو ہے روز و روشن کی طرح آیا ہے۔ تاہم میں یہ چاہتا ہوں کہ چند ایک کی طرف توجہ مبذول کراؤں۔ سب سے پہلی یہ حقیقت ذہن میں لائیے کہ سن 47 میں جو پاکستان قائم ہوا تھا وہ آج دنیا میں نہیں ہے۔ اسے ہم پاکستان دیٹ واز سے تعبیر کرتے ہیں، اور کافی عرصے تک ہم سن 71 کے بعد اس پاکستان کو وٹ ریمینز آف پاکستان کے نام سے تعبیر کرتے رہے، اور ہمیں وقت لگا ہے ریکنسائل کرنے میں کہ ہم اسی کو پاکستان کی حیثیت سے صرف قبول کر لیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 74 میں جب وہ اسلامک سمٹ کے موقع پر بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا ہے، تو میں آج دیکھ رہا تھا پرانے فائل، میں نے ایک شذرہ لکھا تھا میثاق میں کہ یہ ایک عجیب کیفیت ہے اس وقت کہ ایک طرف خوشی ہماری انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ اس شہر اقبال لاہور میں پوری دنیا کے سربراہان مملکت جمع تھے۔ اس سے بڑا اور جشن کیا ہوگا، اس سے بڑی کسی مسلمان کے لیے مسرت کی بات اور کیا ہوگی۔ لیکن یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ کر جو اس کا اینٹی کلائمیکس ہوا تھا اسے یاد کیجئے کہ جب بنگلہ دیش کو منظور کرنے کا اور اس کو ریکگنائز کرنے کا اعلان بھٹو صاحب نے کیا ہے اسمبلی میں، تو جو حال پورے قوم کا ہوا تھا وہ بھی آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگا۔ بہرحال یہ بات خود اپنی جگہ پر اس عدم استحکام کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان، اور مجھے علامہ اقبال کا وہ جملہ، قائد اعظم کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ 5 سال میں نے بسر کیے میڈیکل کالج میں، اس کے ہال میں جلی حروف سے یہ الفاظ قائد اعظم کے لکھے ہوئے تھے، اور ہم نے جب بھی ہال میں سے گزرتے تھے پڑھتے تھے، اس لیے وہ یاد بھی ہو گئے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation یا new state غالباً, and let it not be said that we didn't prove equal to the task۔ تو سن 71 میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ we couldn't prove equal to the task۔ قائد اعظم کی اس امانت کو ہم قائم بھی نہ رکھ سکے، کجا یہ کہ اس کی تعمیر ہوتی، اور وہ تو اصل میں پہلا قدم تھا۔ گاندھی نے ایک مرتبہ بہت ممیاتے ہوئے قائد اعظم سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا مطلب پان اسلام تو نہیں ہے، جس لیے کہ خطرہ جو ہندو ذہن کا جو پس منظر ہے اس کو اگر آپ ریڈ کر سکتے ہو تو سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ یہ تو اصل میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا۔ وہ جو جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ کے وہ نعرے تھے اور ان کا جو فکر تھا، گویا کہ ان کے خوابوں کی اب اس عالم واقعیت کے اندر اس کے ظہور کا وقت آ رہا ہے، پاکستان اس سلسلے کی پہلی کڑی بنے گا۔ یہ تھے خیالات۔ تو کہا یہ کہ وہ پروسیس آگے بڑھتا، حال یہ ہوا کہ ہم اس خطے کو بھی قائم نہ رکھ سکے، اور صرف یہ نہیں ہوا ہے کہ پاکستان دو لخت ہوا، اس کے ساتھ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے وہ شکست ہے کہ جس کا کلنک کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر آیا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ فوجی شکست تھی یا سیاسی شکست تھی۔ فوج تھی تو ہماری تھی، اور سیاستدان تھے تو ہمارے تھے، ہم ان میں سے کسی کو بھی ڈسون نہیں کر سکتے۔ ہماری شکست تھی، اور ایسی شکست جس میں ہمارے 1 لاکھ کڑیل جوان ہندوؤں کے قبضے میں آئے، اور بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور ٹرکوں کے اندر سوار کروا کے کہاں کہاں مدھیہ پردیش اور آندھرا پردیش کے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر پہنچائے گئے بنگلہ دیش سے، تصور کیجئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میں تو اس کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ نیبوکڈ نظر نے جب یروشلم کو تباہ کیا ہے 572 قبل مسیح میں، 6 لاکھ اسرائیلیوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا ہے بیبیلونیا۔ یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ 6 لاکھ افراد کا اس طریقے سے بھیڑوں بکریوں کی طرح یروشلم سے اور بیبیلونیا تک لے جایا جانا، بابل تک لے جایا جانا۔ لیکن ان 6 لاکھ کا آپ تجزیہ کریں گے، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ ان میں جوان 1 لاکھ نہیں ہو سکتے، ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ہوں گے، اس سے زائد نہیں۔
اور ہمارے بھی وہ 1 لاکھ کڑیل جوان تھے کہ جو ہندو کی اسیری میں آئے. یہ تو بات دوسری ہے. یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ اصل میں ایک سیفٹی والو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں میں رکھ دیا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے. یہ جتنا بڑا صدمہ تھا اس کا آپ میں سے ہر حساس شخص کو آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اندازہ تو اس کا برقرار رہا ہوگا. آگے چلیے. سیاسی عدم استحکام کا ہمارا یہ حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا غالباً بیشتر حصہ مارشل لا کے تحت گزرا ہے. اس کا لازمی ثبوت یہ ہے کہ یا تو ہم سیاسی اعتبار سے ایک نابالغ قوم ہیں, ہمارے اندر کوئی شعور نہیں, ہمارے اندر اپنے حقوق کا کوئی احساس نہیں, اور یا بہرحال وہ دوسرا یا زیادہ خطرناک ہو جائے گا, یا یہ کہ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہیں اور انہوں نے ایک باشعور قوم کو بھی بے شعور بنا کر رکھ دیا ہے. بہرحال اپنی جگہ پر یہ چیز بھی عدم استحکام کی بہت بڑی علامت ہے. میرا صرف موضوع یہ ہے. پھر یہ کہ آج تک یہ سرزمین پاکستان بے آئین ہے, ہمارا کوئی آئین نہیں. 73 کا آئین ہے یا نہیں ہے کچھ پتہ نہیں. ایک فرد واحد نے آربیٹریریلی اس کے اندر جو چاہا کر دیا, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں, کوئی اس سے یہ پوچھنے والا نہیں کہ آپ کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا. مجھے یاد ہے میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں جمعیت طلبہ میں جب کام کر رہا تھا, اس کا ناظم اعلیٰ تھا, تو عزم کے نام سے ایک پرچہ نکالتا تھا, 15 روزہ عزم. اس میں نے اب تصور کیجئے, یہ میں 52-53 کی